آپ 80s اور 90s میں چلے جائیں واپس، تو آپ کو پتا ہے کہ ان 2 دہائیوں کے اختتام سے پہلے تک پاکستان جو ہے وہ اسکواش کے اندر اس کا کتنا بڑا نام تھا، ایک راج تھا پاکستان کا اسکواش کی دنیا کے اندر. ہمارے 2 بیسٹ پلیئرز تھے، اور دنیا کے باقی جو اسکواش کے پلیئرز ہیں وہ ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے. اس میں آپ کو ہماری جو نوجوان جنریشن ہے، جو ینگ جنریشن ہے، ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا جہانگیر خان کا کتنا بڑا نام تھا اسکواش کے اندر. اور اسی طرح سے آپ جان شیر خان جو تھے، ان کا کتنا بڑا نام تھا، اور وہ کسی کو نہیں جیتنے دیتے تھے. اس کے بعد آپ ہاکی میں آ جائیں. ہاکی میں پاکستان رینڈ سپریم، ان کا ایک ایک رول تھا پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اور پاکستان نے ان 2 دہائیوں سے پہلے، جو آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں ہاکی میں، تو انہوں نے 3 اولمپکس جیتی اور 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کتنی چیمپئن ٹرافیز وغیرہ. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ زوال جو ہے وہ 80s کی دہائی سے شروع ہوا، جب ہم نے اپنے نوجوانوں کو ان کے ہاتھ سے قلم لے لیا، ان کے ہاتھ سے بیٹ چھین لیا، ان کے ہاتھ سے ہاکی لے لی، اور ان کے ہاتھ سے اسکواش کا جو ریکٹ ہے وہ لے لیا، اور ان کے ہاتھوں میں ہم نے کلاشن کوفے پکڑا دی. ہمارے گراؤنڈ جو تھے اس وقت، وہاں پہ بڑا کمپیٹیٹو اسپرٹ ہوتا تھا، مجھے ابھی یاد ہے. اور وہ گراؤنڈ جو تھے وہ کھلاڑیوں سے بھرے ہوتے تھے. ایک ایک گراؤنڈ کے اندر 8 8 10 10 میچز ہوتے تھے، ہر محلے کے اندر، ہر ٹاؤن کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر. وہ درجنوں ٹیمیں ہوتی تھی کرکٹ کی، اور ان کے آپس میں کمپٹیشنز ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہمیں یاد آ گیا کہ افغانستان کے اندر ہمارا اسلام جو ہے خطرے میں پڑ گیا ہے. دراصل وہ اسلام خطرے میں نہیں پڑا ہوا تھا. اصل میں یہ معاملہ تھا کہ اس وقت کولڈ وار چل رہی تھی امریکہ اور سوویت رشیا کے درمیان. امریکہ جو تھا وہ کیپٹلزم کو کرتا تھا، اور دوسری طرف سوویت رشیا تھا، وہ پوری دنیا کے اندر اپنا جو کمیونزم کا سسٹم ہے اس کو لانا چاہ رہے. تو ان دونوں کے درمیان افغانستان جو تھا وہ ایک بیٹل فیلڈ بن گیا تھا، اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ امریکہ سے ڈالرز لیے جائیں، یعنی اپنی ٹریڈ کو تباہ کیا جائے. یہاں پہ جو ٹورزم کی انڈسٹری اس وقت سب سے بڑی انڈسٹری تھی، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ایکسپورٹ کو برباد کر دیا جائے. یعنی ایک صحیح اور لمبا راستہ لینے کے بجائے ہم نے کہا جی ہم امریکہ رشیا جو ہے اس کے خلاف اس جنگ کے اندر ہم اس کے اتحادی بنتے ہیں، ان سے ہمیں ڈالرز ملیں گے، آسان پیسہ آئے گا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ان کے الائز بن گئے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ آپ کی سپورٹس کو ہوا. آپ نے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں سے بیٹ لے لیا، ان کے ہاتھوں سے ہاکی لے لی، اور ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفے پکڑا دی. آپ کے گراؤنڈ یہاں پہ آباد ہوتے تھے، آپ نے اپنے نوجوانوں کو ان گراؤنڈ سے نکالا، اور انہیں جو جو جہاد کے تراکز تھے، جو ٹریننگ سینٹرز بنے ہوئے تھے، وہ جگہ جگہ بنے ہوئے تھے پاکستان کے اندر، سب جانتے تھے. تو آپ نے ان کے اندر ان کو بھیجنا شروع کر دیا، اور آپ نے اس کو اسلام کی لڑائی کہا، جبکہ یہ اسلام کی لڑائی نہیں تھی. یہ دراصل امریکہ کی لڑائی تھی جو سوویت یونین کے خلاف لڑ رہا تھا. پھر آپ کے ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر تو آیا ہی، پھر آپ نے یہاں پر لسانیت کو ہوا دے دی. پھر آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو، جو جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، جو ہماری بدقسمت طریقے سب سے بڑے ڈکٹیٹر اور بدترین ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے یہاں پر فرقہ واریت کو ہوا دے دی. کراچی کے اندر یہ ایم کیو بنانے والے لوگ کون تھے؟ اور پورے پاکستان کے اندر یہ جو سیکٹیرینزم کا جو تھا وہ کس نے کھڑا کیا؟ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے. اور پھر یہاں پر ہیروئن کلچر عام ہو گیا. ہمارے نوجوان جو تھے انہوں نے جب کھیلوں کے میدانوں کو چھوڑا تو انہوں نے ہیروئن اور ڈرگس لینا شروع کر دی. اور جو بیچارے باقی بچے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اسلام کے نام کے اوپر جہاد کا درس دے کر تربیتی مراکز میں بھیجنا شروع کر دیا، ٹریننگ سینٹرز میں. پھر آپ ان کو بھیجتے تھے افغانستان کے اندر جہاد کرنے کے لیے، پھر آپ بھیجتے تھے ان کو کشمیر کے اندر. افغانستان کے اندر اسلامی جہاد نہیں چل رہا تھا، افغانستان کے اندر ہم لڑائی لڑ رہے تھے امریکہ کی، اور ان سے پیسے لے کر. اور پھر ایک وقت وہ آیا جب امریکہ نے ہمیں استعمال کر لیا. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو استعمال کیا، آپ کو پیسے دیے، اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں رہی ہے. تو وہ ہمیں اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے. 92 کا ورلڈ کپ آپ نے جیتا. تو 92 کے ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کے اندر جوئے کی لعنت آ گئی. یہ جو پلیئرز ہے، جو ٹاپ سٹارز پلیئرز ہے، آپ کو پتا ہے قوم نے ان کو اتنی عزت دی، اتنی محبت دی، اتنی شفقت دی، ان کو آئیکونز بنا دیا، پوری دنیا کے اندر ان کو آئیکونز بنا دیا. اور ان کی وہ بیچارے ورشپ کرتے تھے. اور یہ لوگ جو ہیں اس کے بعد جب جوئے کی لعنت لے کر آئے
تو انہوں نے اپنے ملک کی عزت کو بیچنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے جو فینس تھے، جو پرستار، جو کروڑوں کی تعداد میں تھے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. پھر جسٹس کیوم کی رپورٹ آئی، ہمارے نوجوان شاید جانتے ہو. تو انہوں نے چند کھلاڑیوں کے اوپر یہ پابندی لگائی کہ فیوچر کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ یا دوسرے جو بھی معاملات ہیں، ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی عہدہ نہ دیا جائے. لیکن اس کی بھی وائلیشن کی گئی، اس کو نہیں مانا گیا. اور تیسرا بڑا جو تھا، پھر وہ ایک ہمارے جو قومی ملا ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے ان کو ایکسیس دے دی ٹیم کے اندر. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے تو ان کریکٹرز کی توجہ جو تھی، وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں، ٹیم کے اندر ڈسپلن لے کر آتے ہیں، انہوں نے ایک ظاہری مذہب کی ایک ظاہری جو صورت تھی اس کے اوپر دینا شروع کر دی. اور انہوں نے اس بات پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دی کہ میں دوسروں سے کتنا زیادہ مسلمان نظر آتا ہوں. جبکہ پاکستان کے اندر دیکھیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ دنیا کے بہترین سکولرز موجود ہیں، بہترین علماء کرام موجود ہیں. ایک ہمارا پورا ایک مسلک ہے جنہوں نے جن سے وابستہ لوگوں نے اپنی پوری زندگیوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کیا ہوا ہے. تو ہمیں ان کریکٹر سے یہ نہیں چاہیے تھا کہ یہ کچھ ظاہر تاری سے دوسرے لوگوں کو، دنیا کو سمجھاتے پھریں کہ یہ کتنے زیادہ دوسروں سے مسلمان نظر آتے ہیں. ان کے فینس ان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور جو حب الوطن ہے وہ کہتے ہیں آپ کرکٹ کھیلیں، آپ اپنی کارکردگی بہتر بنائیں، آپ ڈسپلن بہتر کریں، اور دوسری ٹیموں سے آپ میچز جیتیں. تو اس میں ہمیں خوشی اور مسرت ملتی ہے، ہم آپ سے زیادہ مسلمان ہیں. لیکن یہاں گراؤنڈ کے اندر آپ اپنی توجہ جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر رکھیں، لیکن وہ انہوں نے رکھی. تو پھر کیا ہوگا، کرکٹ کا زوال جو ہے وہ بڑی المناک داستان ہے. اب اس وقت کرکٹ میں سیاست گھسائی ہے، کرکٹ میں لسانیت گھسائی ہے. یہ آپ جو موجودہ ٹیم ہے اس کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ پٹھان کٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم پنجابی ہیں، کوئی کہتا ہے میں مہاجر ہوں. اور پالیٹکس اس قدر انوالوڈ ہو گئی ہیں. ہمارے محسن نقوی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، لیکن وہ اس بات میں بزیدہ ہے کہ میں نے کرکٹ بورڈ کو بھی چلانا ہے. آپ ایک انسان ہے یار، آپ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں، ایک آدمی کے ہاتھ میں سارے ملک کا انتظام دے دیا جائے. اس پاکستان کے اندر اور بھی بہت بہتر لوگ موجود ہیں. آپ ان پہ اعتماد کریں، یا جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں انہیں آگے لے کر آئیں. ڈپارٹمنٹل کرکٹ آپ نے پاکستان میں ختم کر دی ہے، انسٹیٹیوشنل کرکٹ آپ نے پاکستان میں ختم کر دیا ہے. نوجوان کرکٹرز کے لیے آپ نے کوئی چار بھی نہیں چھوڑا ہے. اگر کوئی بچہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، وہ آتا ہے نیشنل ٹیم میں نہیں ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایک ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا ایک آپشن ہوتا تھا کہ چلے وہ ان کو لے لیتے تھے اور ان کو ملازمتیں دے دیتے تھے. اب آپ نے وہ ختم کر دی ہے. سیاست آپ اتنی لے کر آ گئے ہیں کہ جو حکومت بدلتی ہے وہ اپنی ایک نئی ٹیم لے کے آ جاتی ہے کہ بورڈ کے معاملات جو یہ چلائیں گے. ایسے نہیں چلے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہاکی کہاں سے کہاں چلی گئی یار. ہم نے تین اولمپکس جیتے ہوئے ہیں، 4 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، کتنی چیمپئنز ٹرافیز جیتی ہوئی ہیں، ایشین چیمپئن رہے ہیں ہم لوگ. اور آج ہاکی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اسکواش دیکھ لیں کہاں چلے گئے ہیں. اس کے بعد کوئی جہانگیر خان پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی جہانگیر خان پیدا نہیں ہوا ہے. اور اس وقت آپ کرکٹ کو بھی اسی راستے کے اوپر لے کر آ گئے ہیں. اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا، ایسے ہی چلتا رہا، تو کچھ ہی عرصے کے بعد خدا نہ خواستہ یہ کرکٹ، ہماری قومی کرکٹ ٹیم جو ہے نا، اس کی حالت بھی ہماری ہاکی اور اسکواش جیسی ہو جائے گی. جیسے آج ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ماضی میں کتنا راج کیا ہے ان دو سپورٹس کے اندر. تو اگلی 1-2 دہائیوں کے اندر کرکٹ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے کے لیے جا رہا ہے. لوگوں کو یاد نہیں رہے گا کہ ہماری کو پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی ہوتی تھی. آپ سب سے ہار گئے ہیں، سب سے ہار گئے. یو ایس اے سے آپ ہار گئے، آپ زمبابوے سے ہار گئے، آپ بنگلہ دیش سے ہار گئے، ٹھیک ہے، آپ آئرلینڈ سے ہار گئے. اب کون سی ٹیم رہ گئی ہارنے والی؟ میرا خیال ایک کینیا اور نیپال رہ گئی، آپ اس سے بھی ہار جائیں گے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر اللہ ہی حافظ.